الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز میں قرأت کے بارے میں سنا۔ آج بھی ہم قرأت کے مسائل سنتے ہیں۔ نماز کے باہر قرآن پاک کو کس انداز میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب عبادت ہے۔ قرآن پاک کو پکڑنا، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ سب عبادت ہے۔ مسئلہ، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور ابتدائے صورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب۔ اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا استحباب موقد ہے۔ درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور دینی کام کیا، مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ یا کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے، اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمے نہیں۔ اس میں کئی مسئلے بیان ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اچھے کپڑے پہنے، باوضو قبلہ رو ہو کر بیٹھے، خوشبو لگا کر بیٹھے اور قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھے۔ اور دوسرا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور جب سورت اگلی پڑھنا شروع کریں گے تو اس وقت بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی آیت ہے، یعنی آیت سے پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی آیت ہے جس میں ضمیر جو ہے، جیسے وہ ضمیر ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، تو اب بسم اللہ اعوذ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اگر درمیان میں تلاوت کر رہا تھا، درمیان میں کوئی دنیاوی کام کر لیا، دنیاوی کلام کیا، تو آپ کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی پھر سے پڑھ لے۔ اور اگر ایسا دنیاوی کام نہیں بلکہ دینی کام ہے، جیسے سلام کا جواب دیا یا اذان کا جواب دیا یا کلمہ طیبہ پڑھا یا اور کچھ ذکر و اذکار کیا قرآن پڑھتے پڑھتے درمیان میں، اس کے بعد پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ، سورہ برات سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ لے، اور جو اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورہ برات آ گئی تو تسمیہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ ویسے تو جو بھی قرآن پاک جب بھی پڑھیں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہیں، پڑھنے چاہیے۔ اور جب سورہ برات شروع کی، شروع سے ہی یہاں سے شروع کی تو اس کے اوپر تو بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی، ورنہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے، لیکن سورہ برات کیا شروع میں نہیں لکھی ہوتی۔ لیکن جب شروع یہاں سے کیا، تلاوت شروع ہی یہاں سے کی، تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر پہلے سے ہی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اس سے پچھلی باری صورت پڑھ رہے ہیں یا آیات پڑھ رہے ہیں، اور اب یہ صورت آ گئی تو آپ بغیر بسم اللہ کے ہی اس کو تلاوت کریں گے۔ اور اس کی ابتدا میں نیا تعوذ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتداً بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے۔ یہ جو رواج نکالا ہے کہ شروع میں بھی بھلے شروع سے ہی تلاوت شروع کی تو پھر بھی بسم اللہ اس میں نہیں پڑھیں گے، یہ غلط بات ہے۔ جب شروع تلاوت کریں گے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ مسئلہ، گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے۔ گرمیوں میں صبح کو
اور سردیوں میں اول شب کو، کہ حدیث میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا صبح تک استغفار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو دارمی نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی، اور سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے تو شروع میں ختم کرنے سے، یعنی اول حصے میں بندہ ختم کر لے رات کے، تو اب ساری رات فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ مسئلہ 3 دن سے کم میں قرآن کا ختم خلاف اولا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس نے 3 دن سے بھی کم میں قرآن ختم کیا تو اس نے قرآن سمجھا نہیں، کم از کم 3 دن میں ختم کرے، اس سے پہلے نہ کرے۔ اگر کسی نے کر لیا تو ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ خلاف اولا ہے، بہتر یہ تھا کہ 3 دن میں کرتا، لیکن اس سے بھی کم کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ جب ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو۔ البتہ اگر فرض نماز میں ختم کریں تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ اگر علیحدہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو جب یہاں پر پہنچیں تو کیا کریں، 3 دفعہ قل هو اللہ احد یہ والی صورت پڑھیں، اور اسی طرح تراویح میں ہے تو تراویح میں بھی 3 دفعہ یہ پڑھ لے۔ اور اگر نماز فرض ہے، فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آیا قرآن پاک ختم کر رہا ہے تو اب ایسی صورت میں دوبارہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک ہی بار پڑھیں گے۔ مسئلہ لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمیٹے ہوں اور منہ کھلا ہو، یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ لیٹا ہوا ہے، سورتیں پڑھنی ہیں، قرآن پاک پڑھنا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے، اپنے پاؤں سمیٹ لے، جیسے ایک بچھائے ہوتے ہیں ایسے سیدھے پاؤں وہ نہ کرے بلکہ پیچھے کر لے، گھٹنے اس کے کھڑے ہوں، پاؤں اس کے پیچھے آ جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے لیٹ کر بھی قرآن پاک پڑھنے کا، اور اگر کام کاج کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ غسل خانہ اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ غسل خانے میں جا کر پڑھنا یہ ناجائز ہے، وہاں پر نہیں پڑھیں گے، یا اور کسی گندی جگہ پر، جیسے کوئی روڑی ہے، گند والی جگہ ہے، وہاں پر کھڑا ہے اور وہاں پر قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، وہاں پر نہیں پڑھیں گے، گند والی جگہ پر نہیں پڑھیں گے، صاف ستھری اچھی جگہ پر قرآن پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی تعظیم ہے، اس کا ادب ہے۔ مسئلہ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہوں۔ اگر وہ سارے کے سارے قرآن مجید سننے ہی آئے ہیں تو ہر ایک پر اس کا سننا فرض ہے جبکہ قرآن اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہو، اور اگر سارے سننے کے لیے نہیں آئے، اپنے اپنے کاموں کے لیے آئے ہیں تو ایک سن لے گا تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، سب کا سننا ضروری نہیں۔ کوئی اپنے کام کر رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں کام اپنے، لیکن ایک بندہ سن لے۔ مسئلہ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے، سارے لوگ اونچی اونچی آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں، آہستہ پھر پڑھیں گے
اونچی اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گے۔ کیوں کہ اگر سب لوگ اسی غرض سے آئے ہیں تو پھر سننا، ایک کا سننا بلکہ سب کا سننا فرض ہے، ایک تو پڑھے گا باقی سب کا سننا فرض ہوگا۔ تو ایسی صورت میں سب ہی پڑھ رہے ہیں تو سارے آہستہ آواز میں پڑھیں، بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔